السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اعظم خان بلاگز چینل۔ ہمارے چینل میں جڑنے کے لیے خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے۔ جب ایک شیعہ مولانا سے سنی اسلامی بھائی نے جب کچھ سوالات کیے تو ان شیعہ مولانا نے کس طریقے سے گھما پھرا کر اس سوالات کے جوابات دیے، تو آپ اینڈ تک ضرور بنے رہیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ الحمدللہ میں تو سنی ہوں، آپ ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چلیے پھر دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ لیکن سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج؟ مراد یہ ہے کہ کتنے نام تو ذاتی طور پر نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے جو۔ سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے اشارہ ہے۔ شیعہ نہیں، شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے نہیں، میں شیعہ کی بات کر رہا کراچی میں کتاب لکھی گئی ہے یزید رحمۃ اللہ۔ سر میں شیعہ کو شیعہ نے لکھی نہیں، شیعہ نے نہیں لکھی، میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا۔ میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے۔ نہیں رکھیں گے تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام۔ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن خوافہ کا نام ہے وہ۔ اچھا سر، اب قرآن مجید میں صحابہ کرام اور خلفاء راشدین پہ میں آیا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ الفتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بے شک۔ اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، اچانک پہاڑی ہلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے، ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ نواسخ تواریخ میں معروف یا مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابوبکر، یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے، حضرت ابوبکر تمام صحابہ میں تقوی و طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے۔ معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا۔ سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں۔ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی، آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابوبکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابوبکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابوبکر، زین العابدین کی کنیت ابوبکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابوبکر، اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی۔ کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ عمل ہوں گی۔ دوسرا جواب ابھی میرا اگلا موضوع تقیہ ہی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ سب دروازہ جلنے گرنے، بیوی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں۔ یہ ساری روایات، سارے واقعات بیوی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض اسے میں ناراض اسے اللہ ناراض۔ اسی بخاری کے اندر ہے کہ بیوی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی شیخین کو۔ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، نہیں، یہ تو نام پہ بات نہیں کروں، امام نام پہ بات کروں گا، آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہے کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ساری روایات بیوی کے ناراض ہونے سے پہلے۔ تقیہ کو اب ذرا واضح کر دیں کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے، یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ، یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے، یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ ہے۔ سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے، اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔
तकैया इसे कहा जाता है, झूठ बोलने को नहीं कहा जाता। अब वो लफ्ज़ ऐसा इंतखाब करेंगे जो झूठ नहीं होगा, वो सच होगा, सही होगा, मगर सामने वाला अपनी मुराद लेगा और आप अपनी मुराद लेंगे, इसे तकैया कहा जाता है। तकैया अल्लाह करता है, तकैया रसूलुल्लाह करते हैं। नहनु माशरल अंबिया नुकल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, ये तकैया है। हम अंबिया इकराम लोगों की अकलों के मुताबिक बात करते हैं, तकैया तो है। आप अपनी अकल के मुताबिक बात फरमाए ना, आप लोगों की अकलों के मुताबिक क्यों बात कर रहे हैं? लोगों की अकलों के मुताबिक बात करना, उनकी सलाहियतों के मुताबिक बात करना, उस माहौल के मुताबिक बात करना जिसमें मुनाफिका, जिसमें खुदा न खास्ता झूठ, ये सब चीजें शामिल नहीं है। हाँ, सामने वाले से इस अंदाज से आप बात करें कि वो बात उसको समझ में आ जाए या उस वक्त का फसाद टल जाए, इसे तकैया कहा जाता है। लिहाजा अल्लाह भी एक साथ हराम नहीं करेगा सारी चीजें, अल्लाह भी आहिस्ता आहिस्ता मयार मिजाज बना बना कर चीजों को हराम करेगा। आ गई बात, आते हैं उसी बात के ऊपर कि ये एक तो तकैये पे हमल होगी, ये सारे वाक़यात खासतौर पे नमाज पढ़ना और मोहब्बतों का इजहार, ये सब चीज़ें हैं हज़रत ज़हरा की नाराज़गी से पहले, और वो हुआ है नबी की रहलत के बाद। जब सरकार इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, बीबी अपना हक़ मांगने के लिए गई, फ़दक़ मांगने के लिए गई। मौला अली बैत नहीं कर रहे थे, घर में ही थे, सबने बैत कर ली थी, इल्ला उन अफराद के जो मौला अली के साथ आपके घर में रहते थे, यानी आपकी पनाह में थे, आपके साथ थे। वो कहते थे हम आपके साथ रहेंगे तो हम बच जाएंगे और हम बैत नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते बैत। बड़ी तादाद ने बैत नहीं की, और बाज़ जिन साहबा ने बैत नहीं की वो भी तो सहाबी थे, और कुल्लुहुम उदूल अगर है, और अगर कायदा यह है कि अगर किसी एक सहाबी के पीछे भी अगर आप रहें तो आप हिदायत पा जाएंगे, तो सबने तो बैत नहीं की। ठीक है, वो जो वाक़या पेश आया कि भी मौला को लेने के लिए गए कि जी बैत करें, ये सारी किताबों में लिखा, मैंने तो 36 किताबें ऐसे खोल खोल के दिखाई, इत्तेफाक से आपको दे दी, ठीक है। तो वो जो किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, वो सारे वाक़यात, ये सारे वाक़यात बीबी की नाराज़गी से पहले के, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नाम रखने वाली बात है, तो सवाल ये है कि आइम्मा अहले बैत तो बहुत ऊंचा उनका मयार है। आइम्मा अहले बैत नामों के कामों में आकर, नामों के मसाइल में आकर नहीं उलझेंगे। अहले बैत नाम तो जाती तौर पे बुरा नहीं होता, यजीद नाम कौन सा बुरा है? करबला में एक यजीद है, वो रहमतुल्लाह अलैह है, और इमाम हुसैन को मारने वाला एक यजीद है, वो लानतुल्लाह अलैह है। मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं। लेकिन तो नाम से सर कोई यजीद रखता तो नहीं आज। नहीं, मुराद ये है कि नाम तो जाती तौर पे बुरा नहीं होता, किरदार होता है जो। सर कितने लोगों का नाम आज यजीद है या शिमर रखा गया है? किसी शिया ने रखा है? मैंने तो मक्के में देखा है कि यजीद के नाम से इशारा है। शिया नहीं, शिया नहीं, आप कह रहे हैं नहीं रखते, रखते हैं लोग। नहीं, मैं शिया की बात। कराची में किताब लिखी गई है यजीद रहमतुल्लाह। सर मैं शिया, वो शिया ने लिखी? नहीं, शिया ने नहीं लिखी। मैं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं रखा जाता। मेरा सवाल है कि कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो क्यों रखेंगे? हज़रत अली के बेटे का नाम उमर, हज़रत हसन के बेटे का नाम उमर, हज़रत ज़ैनब आबिदीन ने अपने बेटे का नाम। ये कहाँ से तय है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब का वो नाम है? ये कहाँ से तय है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? हज़रत अबू बकर इब्न ख़ुवाफ़ा का नाम है वो? ये कहाँ से तय कर रहे हैं कि वो नाम जो अहले बैत ने रखे वो इनके नाम थे? ये नाम तो चले आ रहे थे ना, इनके अजदाद में भी नाम। यजीद और शिमर ममनू हो गए जब से वाक़या करबला हुआ। मैं तो अपने बेटे का नाम यजीद या शिमर नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं शिया भी नहीं हूँ, तो क्यों रखे इन लोगों ने? इसलिए कि उनके नाम अगर इतनी बड़ी नाराजगी थी, इतना नहीं, उनके नाम नहीं थे ना। ये नाम तो ये पहले से चले आ रहे थे, इनके अपने अजदाद में ये नाम थे। और फिर ये नाम को पहली दफा तो उनका था नहीं कि वो नाम रखेंगे तो उन्हीं का नाम रखा जा रहा हो, एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने तो नाम रखे, मोहब्बत तो दो तरफा होनी चाहिए। आप मुझे 6 मिसालें तो दीजिए, 4 मिसालें तो दीजिए जो अली, फातिमा, हसन, हुसैन नाम रखे। 80 साल तक अहले बैत के नाम रखने पर पाबंदी थी, दो तरफा मोहब्बत क्यों नहीं है? अहले बैत का मयार तो ऊंचा है, वो तो नाम रखेंगे, वो इन नामों की वजह से तनाव नहीं करेंगे, खिंचाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अहले बैत के नाम रखे गए इन्हीं घरानों में। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अहले बैत तनाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये झगड़े क्यों आज पैदा हो रहे हैं जो अहले बैत नहीं चाहते थे? नहीं, अहले बैत तो झगड़ा नहीं चाहते थे, लफ्ज़ झगड़ा नहीं, लेकिन अहले बैत के साथ जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उनका जो हक़ छीना गया है, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, उसको बयान करना भी कुरान का हुक्म है, उसको बयान करना भी अहले बैत का हुक्म है कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुए हैं, जो हमारे अमर को ज़िंदा करे उस पर अल्लाह रहम करे। पूछा गया कि आपका अमर क्या है? फरमाया हमारी इमामत और खिलाफत, ये हमारा अमर है जिसको छीन लिया गया, जिसे गसब कर दिया गया। सर मैं आपके सारी बातें, अहले बैत हमारे सर का ताज, पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन कैसे हो सकता है कि सर मैं अपने बेटे का शिया ना होकर यजीद और शिमर नहीं नाम रखूँगा, क्योंकि वो मेरे अहले बैत का गुस्ताख है, कातिल है। और जब अहले बैत और फिर शादियाँ हुई सर। अच्छा अगली बात, शादी का जवाब देता हूँ। हाँ देखिए, दो जवाब तो, एक तो मेरी यही कि एक तो ये नाम उनके नाम यानी हज़रत अली के, दूसरा जवाब हज़रत अस्मा बिनते उमैस, हज़रत अली के सगे भाई जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजा, आपका इंतकाल होता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शादी होती है, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद, जिसे हज़रत अली ने मिस्र का निगरान मुकर्रर किया। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली से शादी, बेटा याह्या पैदा हुआ।
صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک، اس کے لیے تھوڑا سا یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر پانچویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی آپ نے اپنی کتاب اصول، آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے. دیکھیں یہ تو آپ مرحبا بناصرنا والی بات ہے، یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا، کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس سے مولا علی نے شادی کی. ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا، فرمایا محمد ابنی وان کان من صلب ابی بکر، یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. یہ حضرت محمد کے بعد تو وہاں جھگڑا ہی ختم ہو گیا. جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا نہیں ہے، تحقیق ہے. جھگڑا نہیں ہے، تفسیر ہے. جھگڑا نہیں ہے، ریسرچ ہے. جھگڑا نہیں ہے. یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے. اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں، جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں. اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا، یہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. حضرت ام کلثوم جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. حضرت علی کی حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، وہ انہی کی بہن ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس کی بیٹی ہیں، وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں، اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا، اور وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، جی لگا سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی. میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ تقیہ پہ حملے. اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا. یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ، مزید اور چاہ رہے تھے کروانا. اچھا سر، تقیہ پہ آ جاتے ہیں. اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں. اصول کافی میں پانچویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں. اب سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول، جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. تقیہ سر ایک، یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فروغ کافی میں ہے، یہ آپ کی فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے. الکیانی یا الکلینی کتاب الروضۃ من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے. میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے. میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو. آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں. میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی. تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے. میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی. امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے. اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے بچنے کے لیے جان جانے کا خوف، تقیہ. آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں علم غیب بھی ہے، اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں. یا جسمانی ایذا کا خوف، مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا. سورہ مائدہ میں ہے کہ رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا گیا، اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں. آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. سورہ حشر میں ہے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا ہے. تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا. پھر فرمایا
جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے۔ ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی، جو بری بات ہے، اور احتیاط کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں، میں جہاد کے پر لے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں، روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرحلہ آئے گا، اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، اور ایسا کیا ہے نا ہستیوں نے۔ زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا، چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر۔ یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے۔